إنك أنت العليم الحكيم۔ اس کائنات کے اندر انسان سے جو ہستی سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میرا رب سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ سو جائے تو اس کے بندوں کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ بندوں کی حاجتوں کو کون سنے گا؟ بندوں کی مشکل کشائیاں کون کرے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت اس نے بارہا دفعہ قرآن مجید کے اندر ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے۔ انسان کے لائق نہیں کہ وہ اللہ سے پکارنے کے اندر کسی کو اس کا شریک بنائے، اللہ سے اپنی فریاد رسی کروانے کے لیے درمیان میں کوئی ناجائز وسیلہ واسطہ ڈھونڈتا پھرے۔ اس نے اپنے دروازے پر کوئی دربان نہیں بٹھایا، کہ میرا کوئی بندہ آئے تو اس کی بات کو میرے تک لے کر آنا۔ وہ خود اپنے بندوں کی حاجتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی مناجات کو، ان کی فریادوں کو سنتا ہے۔ اور کائنات کے اندر اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کو پکارتا ہے، اس کو بلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب پیغمبر، بندے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کتنا قریب ہے، ان کو بتا دو کہ میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی اللہ سے قریب انسان کے کوئی نہیں۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سیدہ خولہ نبی علیہ الصلوۃ کے پاس آئی، اپنی حاجت پیش کی کہ میرے خاوند نے مجھے ایسے ایسے الفاظ کہے، میرے لیے کوئی حل نکالے۔ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ کہنے لگی کہ خاوند کے کہنے سے میں اس کی ماں بہن تو نہیں بن گئی،
نبی علیہ السلام خاموش ہیں، ابھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسی کمرے کے اندر ہماری ماں بھی تشریف فرمائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، فرمایا قربان جاؤں میں اپنے رب کی سماعت کے اوپر، اپنے رب کی توجہ کے اوپر، میں نے کمرے میں بیٹھے ہوئے سیدہ خولہ کی آواز کو نہیں سنا جب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ میرے رب نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس عورت کی آواز کو بھی سنا اور اس کے بارے میں قرآن مجید کو بھی نازل کر دیا۔ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ رب العزت نے سن لیا، تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات کو جو تم سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ میرا رب اس قدر محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، بندوں کی فریاد رسی کرنے والا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اس سے سوال کرنا ہی نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی محبت کا۔ ایک انسان ڈاکو ہے، چور ہے، زانی ہے، بے نماز ہے، مشرک ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کن الفاظ کے ساتھ مخاطب فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ محبت دیکھیے اللہ رب العزت، اللہ نے یہ آواز نہیں لگائی او زانیوں، اللہ نے یہ آواز نہیں لگائی او بے نمازو، اللہ نے یہ آواز نہیں لگائی اے چورو، نہیں، اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ نمازیوں کو نہیں کہا جا رہا، کن کو کہا جا رہا ہے؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیے، جو گناہ کر بیٹھے ہیں۔ گناہ گار بندوں کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ او میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پریشانیوں کے اندر تمہاری فریادوں کو کون سنتا ہے؟ اکیلا اللہ سنتا ہے۔ وہ درمیان کے واسطوں کو میرا رب برداشت نہیں کرتا ہے، درمیان میں کسی قسم کے شریک کو میرا رب برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں طریقہ سے سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا کیسے۔ افسوس ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کو ایک رواج بنا لیا ہے، ہم نے اس دعا کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، ایک بندہ آیا، اس نے جلدی جلدی ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یا بھی دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلدی کی ہے، تو نے جلدی کی ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر میرے اوپر درود پڑھ۔ اس نے دعا پڑھی، حمد و ثنا بیان کی، نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھا۔ آپ نے فرمایا جب آپ یہ اللہ رب العزت سے جو بھی سوال کرے گا اللہ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ ہم نے اس کو کیا طریقہ کار بنا لی ہے؟ نماز کے بعد نماز کے بعد کی اذکار، نہ صبح و شام کے اذکار، نہ وہ مسنون طریقہ کار جو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ سلام پھیرنے کے بعد امام ہاتھ اٹھاتا ہے، مقتدی ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ امام کو پتا ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، نہ مقتدی کو پتا ہے کہ میرا امام کیا مانگ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہونٹ خاموش ہیں، دل گلی کوچوں کا چکر لگا رہا ہے، دل کہیں اور پہنچا ہوا ہے، یہ دعا ہو رہی ہے۔ ایسی دعا کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟
آپ نے فرمایا غافل دل کی دعا اللہ رب العزت کبھی بھی قبول نہیں کرتے. جس کا دل دعا کے اندر نہیں ہے اس کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے. اور درود کی اتنی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے بتائی. اللہ کی تعریف کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے. آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ کو سورۃ الاخلاص تو آتی ہے, آپ اپنی دعاؤں کے آغاز میں سورۃ الاخلاص پڑھیں, بارہا دفعہ پڑھیں, تکرار کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجیں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا, اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے اندر آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ اگرچہ اس روایت کے اوپر بعض محدثین نے جنح کیا, لیکن مفہوماً اگر دوسری روایات کو ملایا جائے تو اس کو مفہوم صحیح ہے. اس نے کہا میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا 4 حصے کرو. اس نے کہا میں 4 حصے کروں گا, 1 حصہ درود, 3 حصے اپنے رب سے مانگوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تو زیادہ کرے گا تو تمہارا اپنا فائدہ ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول 2 حصے کروں گا, 1 حصہ دعا اور 1 حصہ آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے پھر فرمایا اگر تو اور زیادہ کرے گا تو تیرا ہی فائدہ ہے. کرتے کرتے اس نے کہا اللہ کے رسول میں جتنی دیر دعا کرتا رہوں گا میں آپ کے اوپر درود ہی بھیجتا رہوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے اللہ رب العزت تمہیں 2 انعام دیں گے. یہ 2 ہی خواہشات ہیں انسان کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے. اذا تکفى ہمک, پہلی انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں. پریشانیوں کے اندر گھیرا ہوا انسان صبح و شام اس کی پریشانیوں کے اندر گزرتی ہے. یہی خواہش ہے کہ اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے. اور دوسری خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے اوپر اس طرح درود پڑھو گے تو اللہ تمہاری ان دونوں خواہشات کو پورا کر دے گا. اللہ تمہارے ساری پریشانیوں اور غموں کو بھی دور کر دے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یہ طریقہ کار نبی علیہ السلام نے بتلایا. دعا کرنے کا اس وسیلے کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیے, درود کے وسیلے کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیے, اللہ کی حمد کے وسیلے کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیے. یہ وہ جائز وسیلے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی ایک دعا کا طریقہ کار بتایا. دعا کرتے وقت یقین اور تکرار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں. اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو جس حالت سے کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کیجیے کہ آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور سنے گا. یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ پتہ نہیں سنتا ہے یا نہیں. میرا رب ضرور سنتا ہے, میرا رب دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون, اللہ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تم اللہ کے اوپر یقین کرنے والے ہو. رب سے مانگا ہے تو پھر اس سے کہو کہ اللہ ہمیں دے. اللہ تجھ سے نہیں مانگ رہا تو کس سے مانگنا ہے؟ یقین کے ساتھ تکرار کے ساتھ مانگا کرو. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا, بچپن کے اندر بخار کے اندر آنکھیں ختم ہو گئی. کتنی دیر دعا کی؟ 1 دن 2 دن مہینہ 2 مہینے نہیں, مسلسل 2 سال تک اللہ رب العزت سے مانگتی رہی. اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دو, تیرے دین کا خادم بنانا چاہتا. 2 سال دعا کرنے کے بعد میرے رب نے آنکھیں دی. بدر کے میدان کے اندر نبی علیہ السلام نے ساری رات اس قدر تکرار کے ساتھ دعا کی, آپ کے کندھوں سے
آپ کی چادر مبارک زمین کے اوپر گر جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس خیمے کے اوپر پہرا دے رہے تھے، چادر کو سیدھا کیا، کہ اللہ کے رسول بس کر جائیے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کی امیدوں کے اوپر ضرور پورا کرے گا۔ یقین کامل جب انسان کو ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کیسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ساری رات نبی علیہ السلام یقین اور تکرار کے ساتھ مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جاؤ فرشتوں تم بھی جاؤ بدر کے میدان کے اندر میرے صحابہ اور میرے پیغمبر کی مدد کے لیے، اور صرف فرشتے ہی نہیں، فرمایا انی معکم، فرشتوں تم بھی جاؤ اور میں رب بھی تمہارے ساتھ ان صحابہ کی مدد کے لیے پہنچو۔ یقین تو ہو، یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگیے، یا اللہ تم سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ تکرار کے ساتھ مانگیے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو سنا ہے، آپ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کے واقعات کو سنے ہیں۔ کیا وہ نا امید ہو گئے تھے؟ نہیں، مانگتے رہے تھے اللہ رب العزت سے۔ اولاد نہیں ملی، آپ کو 15 سال بھی اولاد نہیں ملی، آپ پھر بھی مانگیے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، فیصل آباد کا، اخبارات نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، پرانا واقعہ ہے، 5-6 سال میاں بیوی شادی ہوئی، 15-16 سال گزر کے اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی۔ 15-16 سال کے بعد خامد نے کہا کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، حاجت ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں شادی کی اجازت دیتی ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے مجھے بیت اللہ کی زیارت کروا دو، مجھے عمرہ کروا دو، جب میں واپس آؤں گی تو تم مجھے طلاق دے دینا اور دوسری شادی کر دینا۔ معاہدہ ہو گیا، دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ وہاں پر عجیب منظر ہے، یہ عورت 2 گھنٹے تک اپنے رب سے کیا مانگتی رہی ہے؟ 2 گھنٹے تک رو رو کے بیت اللہ کے سامنے دعائیں کرتی رہی، یا اللہ یا مجھے اولاد دے دے یا مجھے موت دے دے۔ 2 گھنٹے پورے کرنے کے بعد جب یہ دونوں میاں بیوی واپس لوٹے، اللہ رب العزت نے امید لگائی، اسی عورت سے اللہ رب العزت نے اس مرد کو 6 بیٹے عطا کیے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے؟ آپ مانگیے تو صحیح، یقین کے ساتھ، آپ تکرار کے ساتھ مانگیے تو صحیح۔ اللہ رب العزت تو ہر وقت اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں ہر وقت تیار رہتا ہوں تمہاری پکار کو سننے کے لیے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دعا کو عبادت کہا اور فرمایا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان قریب میں ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دوں۔ جو مجھ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، جو میرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کس نے دھوکہ دے دیا کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو نہیں سنتا؟ وسیلوں کے بغیر، بزرگوں کے بغیر، قبر شجر اور حجر کے وسیلے کے بغیر میرا رب سنتا ہے؟ نہیں، میرا رب سنتا ہے، اس نے اعلان کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دیں، اللہ اس سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، ایک اور وسیلہ جو قرآن نے ہمیں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیجئے، جب آپ نے اپنے رب سے کچھ لینا ہے تو دعا سے پہلے 2 رکعت نفل ضرور ادا کیجیے۔
2 رکعت نفل نماز کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت ہے، اللہ رب العزت بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر وہ اللہ کے ولی جریج کا واقعہ، تہمت لگی، تہمت لگنے کے بعد لوگوں نے معبد خانے کو گرا دیا۔ گرانے کے بعد اس اللہ کے ولی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے مانگا، یا اللہ اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، اور یقین کامل دیکھیے یہ نبی نہیں تھا، اس کے پاس وحی نہیں آتی تھی، یہ رسول بھی نہیں تھا، یقین اللہ رب العزت کے اوپر اس قدر یقین تھا، پتہ تھا کہ یہ جو نومولود بچہ ہے یہ ابھی چند گھنٹوں کا ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے، لیکن یقین تھا اللہ رب العزت کے اوپر، جس رب سے میں مانگ رہا ہوں وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یقین کے ساتھ اس بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا، انگلی ماری، اور انگلی مار کے کیا پوچھا؟ کہا یا غلام، اے بچے بتاؤ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تیرا باپ کون ہے؟ جب اس قدر یقین کامل کے ساتھ رب سے مانگا جائے تو اللہ رب العزت کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس بچے نے پھر بول کے کہا میرا باپ فلاں چرواہ ہے۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگا، اللہ نے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا۔ تمہاری عمر اگر 50 سال ہو چکی ہے، تمہاری عمر اگر 60 سال بھی ہو چکی ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے ممکن ہے۔ اللہ تمہیں اولاد نصیب کر دے، مانگیے اللہ رب العزت سے، مانگیے اللہ رب العزت سے، اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلا بصرہ کے اندر میری جو زمین ہے قحط سالی کی وجہ سے بنجر ہو چکی، اس زمین کے اندر پہنچے، جا کر کیا کیا تھا؟ نماز سے مدد طلب کی، نماز سے مدد طلب۔ انس بن مالک نے اس زمین کے اندر جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ بیان کرنے والا راوی بیان کرتا ہے کہ ابھی انس بن مالک نے سلام نہیں پھیرا تھا، اللہ رب العزت نے بارش کو بھیج دیا، آسمانوں کے اوپر بادل آئے اور اللہ رب العزت نے ساری زمین کو سیراب کر دیا۔ آپ اٹھیے تہجد کے وقت، نماز کے وقت آپ اٹھتے ہیں، فجر کے وقت آپ نماز سے چند منٹ پہلے اٹھیں، اللہ کے حضور مصلی کے اوپر آپ وضو کر کے مصلی کے اوپر آ جائیں، مانگیے اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، مانگیے اگر آپ تنگ دست ہیں، مانگیے اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کی دعائیں، اللہ رب العزت ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا عرش چھوڑ کر آسمانی دنیا پر آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے عرش چھوڑ چکا ہوتا ہے، کس لیے؟ کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اپنے بندے کی حاجتوں کو پورا کروں۔ جو رب اپنے عرش کو چھوڑ چکا ہے اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور کس قدر بد نصیبی ہے انسان کے لیے کہ انسان کہتا ہے کہ میری وہ سنتا ہی نہیں ہے، میری وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ جب زبان سے یہ الفاظ جاری ہوں، جب دل کے اندر یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میرا رب سنتا ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسے بندے کی دعا اللہ رب العزت یقیناً نہیں سنتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا اس کے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے، جیسا اس کے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے۔ آج ہی جہاں سے یہ عہد لے کرنے کے لیے کہ ہم نے جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، یقین کامل کے ساتھ مانگنا ہے، دل کھول کے مانگنا ہے، تھوڑا نہیں مانگنا اللہ رب العزت سے۔ رب سے مانگنا ہے تو پھر تھوڑا کیسا مانگنا ہے؟ اللہ سے اس کی جاہ و جلال کے مطابق، اس کی بادشاہت کے مطابق مانگیے۔ اسی طرح جو شخص حرام کھانے والا ہے اس کی دعا کو اللہ رب العزت کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرنے کے بعد بیت اللہ کے اندر پہنچتا ہے،
وہاں پر جا کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، پہننا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، اس کا کھانا پینا حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں بندے تیری حالت تو یہ ہے، تو پھر میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ سودی کاروبار کرنے والا، لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر ناجائز قبضے کرنے والا، بہنوں کے حق کا ڈاکو، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے؟ اپنے رزق کو حرام سے پاک کیجیے۔ اللہ کے بندوں، صحابہ کرام کس قدر احتیاط کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ایک دن کھانا لے کر آیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک کہانت پڑی تھی، ناجائز ہے اسلام کے اندر، اس کی اجرت آج ملی۔ کھانا لے کر آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ کئی دنوں کا بھوکا امیر المؤمنین کھانے کا ایک لقمہ لے لیا۔ لقمہ لینے کے بعد غلام نے کہا، امیر المؤمنین جب بھی میں کھانا لے کر آتا ہوں، جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ آج کھانا ہے، آپ نے سوال ہی نہیں کیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ کہا بھوک کی اس قدر شدت تھی، پوچھنے کا میں نے سوچا ہی نہیں ہے، پوچھنے کا یاد ہی نہیں رہا، اب بتاؤ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے؟ احتیاط دیکھیے، بھول کر کھا لیا تھا نا، بھول کر کھا لیا تھا۔ جو بھول جائے اس سے تو اسلام نے قلم اٹھا لیا ہے، لیکن احتیاط دیکھیے۔ فوری اپنے گلے کے اندر انگلی مارنے لگی۔ ایک لقمہ، کئی دنوں کا بھوکا امیر المؤمنین، وہ لقمہ کیسے باہر نکلے گا؟ غلام نے کہا، امیر المؤمنین اس ایک لقمے کو نکالتے ہوئے آپ اپنی جان کو ضائع کر بیٹھیں گے؟ کہا ہاں، اگر اس ایک لقمے کو نکالتے نکالتے ابو بکر کی جان بھی ضائع ہو جائے، ابو بکر پھر بھی اس لقمے کو اپنے جسم سے جدا کر کے چھوڑیں گے۔ صدیق ہو اور پھر حرام کھائیں؟ نبی کا یار غار ہو اور پھر حرام کھائیں؟ نہیں، اس قدر احتیاط صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے، ہماری زندگیوں کے اندر حرام آ چکا ہے، ہم احتیاط ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ لباس کہاں سے آ رہا ہے۔ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے سر انجام نہ دینے والا، اس کا پیسہ حرام کا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی اس مسئلے کی پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ جو شخص اذان ہونے کے بعد اپنی دکان کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، جمعے کی اذان ہونے کے بعد، مت سمجھے کہ میں قرآن مجید کا کاروبار کر رہا ہوں، مت سمجھے کہ میں خون پسینہ ایک کر کے کپڑا بیچ رہا ہوں، مت سمجھے کہ میں خون پسینہ ایک کر کے جوتے بیچ رہا ہوں۔ شریعت نے اس کمائی کو حرام کہا ہے۔ میرے بھائیوں، چند گھنٹوں کی وجہ، چند منٹوں کی وجہ سے ساری کمائی کو انسان حرام کر بیٹھے، ساری کمائی کو حرام کر بیٹھے، کس قدر بد نصیبی ہے۔ ہم چند منٹ کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے، کس قدر ذلت اور کس قدر ناکامی کا مقام ہے کہ چند منٹوں کے لیے ہم اپنے کاروبار نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں پریشانیاں کیوں آئی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہی وجوہات ہیں، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، ہماری ان بد احتیاطیوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول اللہ رب العزت نہیں کرتے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر کے جائیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ جمعہ کا خطبہ 12:25 پر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ میں نے 12 بجے 12:15 بجے اپنی دکان کو بند کر کے مسجد کے اندر پہنچ جانا۔ کیا ہو جائے گا؟ موت آ جائے گی۔ چند منٹ دکان بند کرنے سے کیا کنگال ہو جاؤ گے؟ اس رب کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ کیسے توحید پرست ہو، کیسے اسلام کو ماننے والے ہو،
کیسے توحید کو ماننے والے ہو، قبروں کے اوپر جرا کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، توحید کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں ہو؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کے اوپر یقین کامل کہ یہ کس قدر اس سے نا امیدی ہیں کہ توحید والا اور کہے کہ میں دکان بند کر کے چلا جاؤں گا تو میرا گاہک آگے چلا جائے گا۔ اس قدر بد نصیبی ہے، کس قدر بد نصیبی ہے۔ اپنی کمائی کو حلال کیجیے، اللہ رب العزت حلال کمائی والے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ان طریقوں کے ساتھ آپ اللہ رب العزت سے مانگیے۔ جب ان طریقوں کے ساتھ مانگو گے تو پھر آپ کو پاک پتن جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو لاہور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو اجمیر شریف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود بذات خود اللہ کے ایک ولی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔